السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعنا معهم برحمتك وعفوك یا ارحم الراحمین اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما یا ارحم الراحمین۔ جی ناصر بھائی پڑھیے، بسم اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ رواہ البخاری و مسلم۔ جزاکم اللہ خیر۔ جی حدیث نمبر 15 ہے آج، اور حدیث کو روایت کرنے والے جو صحابی ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں تو دوبارہ یہاں پر بات نہیں کریں گے۔ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، فلیقل، تو اسے چاہیے کہ کہے، خیرن، اچھی بات، بھلائی والی بات، او یا لیصمت، یا خاموش رہے۔ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، فلیقل خیرن او لیصمت، اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اچھی بات نہیں کہتا یا خاموش نہیں رہتا وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ترغیب دے رہے ہیں کہ اگر تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو یہ ایمان رکھنا تم سے تقاضا کرتا ہے کہ تم اچھی بات کہو یا خاموش رہو۔ اچھی بات دو طریقے سے ہو سکتی ہے، یا تو ایسی بات ہو جو فی نفسی ہی اچھی بات ہے، جو خود ہی اچھی بات ہے، مثال کے طور پر اللہ کا ذکر اچھی بات ہے، قرآن پاک کی تلاوت اچھی بات ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ فی نفسی ہی، اپنی ذات کے اندر اٹ سیلف یہ اچھی چیزیں ہیں۔ یا ایسی بات ہو سکتی ہے جو فی ذاتی ہی تو کوئی خیر نہیں ہے، لیکن اس بات سے خیر کی نیت کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر میں کوئی مزاح کی کوئی بات ہے یا تسلی دینے کے لیے جو ہم الفاظ اختیار کرتے ہیں، حوصلہ کرو، اللہ خیر کرے گا، کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ جو چیزیں ہیں اپنی ذات میں تو یہ خیر نہیں، یعنی کہ قرآن پاک کی آیات نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، لیکن اس سے ہم کسی کا بھلا کرنے کے لیے مدد لیتے ہیں تو یہ بات بھی اس کے اندر شامل ہے۔ تو اگر ہم یہ باتیں نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں خاموش رہنا چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، فلیکرم، تو اسے چاہیے کہ اکرام کرے، جارہ، اپنے پڑوسی کو۔ تو جار کہتے ہیں پڑوسی کو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی تینوں مرتبہ فرمایا ہے کہ فلیکرم جارہ، یعنی دیکھیں یہاں پر بھی فرمایا من کان یؤمن، پھر یہاں سے الگ سے فرمایا من کان یؤمن باللہ، اور پھر یہاں بھی الگ سے 3 مرتبہ فرمایا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ایک ہی دفعہ فرما دیتے، لیکن یہ نہیں، یہ اہتمام اور یعنی کہ اس کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے کہ یہ بڑی ہی اہم چیزیں ہیں۔ تو من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، تو جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلیکرم جارہ، تو اپنے پڑوسی کا خیال رکھے۔ اب پڑوسی دیکھیں، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کی کوئی تفصیل نہیں بتائی ہے، بلکہ پڑوسی کو مطلقاً ارشاد فرمایا ہے۔ تو پڑوسی سے مراد ہر وہ شخص ہے جو آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اب وہ رہائشی علاقے کے اندر جو آپ کے ساتھ والا گھر ہے وہ بھی پڑوسی ہو سکتا ہے۔ آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، بس میں، جہاز میں، جو آپ کے ساتھ والا آدمی ہے وہ بھی آپ کا پڑوسی مراد ہو سکتا ہے اس سے۔
آپ کہیں دکان آپ چلاتے ہیں تو دکان کے ساتھ جس کی دکان ہے وہ بھی آپ کا پڑوسی ہو سکتا ہے. آپ آفس میں جہاں بیٹھتے ہیں تو ساتھ والی جو کرسی ہے یا ساتھ والا جو آفس ہے یا کیبن ہے وہ بھی آپ کا پڑوسی ہو سکتا ہے. تو ہر وہ آدمی سے مراد ہو سکتا ہے. پھر اس کا اکرام کرنا چاہیے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرام کرنا بھی اس کو مطلقاً ارشاد فرمایا ہے، کوئی قید نہیں لگائی ہے کہ بھئی صرف پیسوں سے ہی اکرام کرنا ہے، نہیں، بلکہ ہم ہر وہ طریقہ اختیار کر سکتے ہیں جو پڑوسی کو سکون پہنچائے، آسانی پہنچائے، اس کی مدد کرے. اب وہ مال کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، وہ بدنی خدمت بھی اس کی ہو سکتی ہے، وہ آپ اس کا حال چال پوچھ لیں، اس کو سلام کر دیں. تو ہر طریقہ جو ہے وہ اس کے اندر داخل ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ پڑوسی جو ہیں وہ 40 گھر تک ہوتے ہیں. یہ بات تو ٹھیک ہے کہ پڑوسی 40 گھر تک ہوتے ہیں، لیکن بعض محدثین اور علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ بات اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کی جائے تو ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت گھر جو تھے وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، تو 40 گھر جو تھے وہ جلدی پورے ہو جاتے تھے. لیکن آج کل کے زمانے میں گھر بڑے ہوتے ہیں، وسیع ہوتے ہیں، بڑی بڑی کوٹھیاں ہوتی ہیں. تو 40 گھر جو ہیں وہ ان کا خیال رکھنا، ان کا اکرام کرنا یہ تھوڑی سی مشکل ہو جائے گا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو ساتھ ساتھ کے گھر جڑے ہوئے ہیں، ساتھ والے ایک دو گھر ہیں آگے پیچھے، ان کا اکرام کر لیا جائے. اور اسلام کے اندر پڑوسیوں کے حقوق کا بڑا ہی خیال رکھا گیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما زال جبریل یؤسینی بالجیران او جار، کہ جبرائیل علیہ السلام بار بار مجھے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تلقین کرتے تھے. یہاں تک کہ مجھے ڈر ہو گیا کہ کہیں وراثت کے اندر بھی پڑوسیوں کو حصہ نہ دیا جائے. وراثت وہ مال ہوتا ہے جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کا جو مال ہے اس کے رشتہ داروں اقریبا میں جو تقسیم کیا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پڑوسیوں کی اتنی تلقین کی گئی کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں اس وراثت کے اندر پڑوسیوں کو بھی حق نہ دیا جائے. تو پڑوسیوں کے بڑے حقوق ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ومن کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، کہ جو آدمی اللہ پر اور آخرت پر ایمان پر رکھتا ہے، فلیکرم ضیفہ، تو اکرام کرے ضیفہ، اپنے مہمان کا، مہمان کا اکرام کرے. اب دیکھیں اس میں یہاں پر اس حدیث کے اندر ہمارے لیے کیا سبق ہے. سب سے پہلی بات یہ دیکھیں، جو انسان بات کرتا ہے یا کلام کرتا ہے وہ 3 طرح کا ہو سکتا ہے. یا وہ خیر ہو سکتا ہے، یا شر ہو سکتا ہے، یا ان دونوں کے درمیان میں ایک اور مرحلہ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں لغو بات کرنا. تو جو خیر کی بات ہے وہ تو مطلوب ہے، وہ کرنی ہے. جو شر کی بات ہے وہ حرام ہے، اس سے بچنا ہے. اور وہ لغو بات جو نہ شر میں آتی ہے نہ خیر میں آتی ہے، اس سے سکوت اختیار کرنا زیادہ اچھا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب دی ہے کہ ہم اپنی زبانوں کی حفاظت کریں، بلائی کی بات کریں، بری باتیں جو ہیں اسے ہم خاموشی اختیار کریں. اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اے معاذ، کیا میں تمہیں دین کا خلاصہ نہ بتاؤں؟ تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا یہ ضرور بتلائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور فرمایا کف علیک ھذا، کہ اس کو قابو میں رکھو. تو حضرت معاذ نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، کیا ہم یعنی جو باتیں کرتے ہیں، جو زبان سے چیزیں نکالتے ہیں، الفاظ اور باتیں، کہ اس پر بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ تو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہارا بھلا کرے، قیامت کے دن لوگوں کو الٹے منہ جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، اور اس کی وجہ جو ہوگی وہ اس کی باتیں اور اس کا کلام ہی ہوگا جو وہ زبان سے کرتا ہے. تو بعض اوقات بات بہت چھوٹی ہوتی ہے، الفاظ بہت چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن اس کی عاقبت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے. اس لیے ہم اپنی زبانوں کی حفاظت کریں. پھر پڑوسیوں کے اکرام کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. اور ہمارا جو دین ہے وہ بڑا ہی خوبصورت اور مکمل دین ہے، بڑا احسن دین ہے، جو کہ ہمیں ہر آدمی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تلقین کرتا ہے.